شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے، الیکشن ہوا ہے، الیکشن میں جو فارم 45 موجود ہے اس کی بنیاد پر حکومت بھی بنے اور ممبران کا تعین بھی ہو۔ اب یہ سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے یا پھر وہ تاریخ میں انہی لوگوں میں نام لکھوا لے کہ ایک آدھ فیصلہ تو ہم نے کر دیا لیکن ہم بنیادی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ رسپانسبلٹی اب چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ہے اور ہماری سپریم کورٹ کی بھی ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے اور عوام کی رائے کی کوئی اہمیت ہونی ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی ریاست کی بات کر رہے تھے، دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ریاستی ادارہ، اور ریاست نے یہ کہہ دیا، حکومت نے یہ کہہ دیا۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست کا مطلب عوام ہے، حق حکمرانی کا نام ریاست ہوتا ہے۔ پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس کو حکمران منتخب کرتے ہیں، نہ کسی ادارے کو، نہ بیوروکریٹ کو، نہ فوج کو، نہ کسی سیاستدان کو، نہ جاگیردار کو، نہ وڈیرے کو، نہ سرمایہ دار کو۔ یہ حق پاکستان کے عوام کا ہے، یہ حق حکمرانی ہے جو اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ کسی کو منتخب کرتے ہیں، اور اس ووٹ کی طاقت کے عمل کو جب پامال کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر سرمایہ کی طاقت سے قبضہ کیا جاتا ہے، جب اس پر فزیکل طاقت سے قبضہ کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر پوری حکومتی مشینری کے ذریعے سے قبضہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ حق حکمرانی چھن جاتا ہے۔ اس لیے ریاست کا مطلب پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کا ایک ایک فرد ریاست ہے۔ اس ریاست کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بارز نے ہمیشہ اس کام کو انجام دیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان بارز کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور بالکل اسی طرح سے بات ہونی چاہیے جس کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، لیکن آئین کی بحالی اور اس کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے سب کو یکجان ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں کوئی عمل آگے بڑھ سکے۔ یہ غیر جمہوری رویے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان آج اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہے، 77 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے۔ ان 77 ایئرز میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری معیشت آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے گئی، پاکستان کے وہ ادارے، پی آئی اے جیسا ادارہ، پاکستان ریلوے جیسا ادارہ، پاکستان کے یہ ادارے جو پاکستان اسٹیل جیسا ادارہ جو پاکستان میں صنعتی ترقی اور تجارتی ترقی کا بھی اور بہترین سروسز کا جو وہ علمبردار ہوتے تھے، اس کا نشان ہوتے تھے، یہ اگر تباہ ہوئے ہیں تو جاہلوں نے تو تباہ نہیں کی ہے، کسی عام دیہاتی نے اٹھ کر آ کر اس کی تو وہ ایگزیکیوشن نہیں کی ہے۔ ان کے چیئرمین وہ نہیں بنتے، ان کے چیئرمین تو یا تو فوج کے جرنیل بنتے ہیں یا ٹاپ کے بیوروکریٹ بنتے ہیں، اور جب یہ بنتے ہیں اور یہ ادارے تباہ ہوتے ہیں تو یہ بات اس ہماری اشرافیہ کو مان لینی چاہیے۔ 77 سال حکومت کرنے والے ڈکٹیٹرز اور ڈکٹیٹرز کی گود میں پلنے والے سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں، جاگیردار ناکام ہو چکے ہیں، سرمایہ کی طاقت سے آنے والے ناکام ہو چکے ہیں۔ انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمارے سروں سے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا پکتا چلا جائے اور پھر یہ لاوا ان سب کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ بالکل گردن کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ لوگ پھر بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حالات کو بے قابو ہونے سے بچایا جائے اور عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ لوٹ مار آپ کریں، عیاشیاں آپ کریں، گاڑیاں آپ کی فری چلیں، بجلی آپ کو فری ملے، پیٹرول آپ کا فری ہو، ایک مخصوص چھوٹا سا طبقہ ہو ٹیکس آپ نہ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ جاگیردار طبقہ جس کی 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، 50 ایکڑ سے زیادہ، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، اس نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہے؟ 4-5 ارب روپے دیا ہے، اور اس کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے پاکستان کی، اس نے 4-5 ارب روپے ٹیکس دیا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا سرکاری سیکٹر میں بھی ہے، اس نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس دیا ہے۔ تو تنخواہ دار مڈل کلاس تو 375 ارب روپے دے، اور جاگیردار جس کی صرف زمین ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنی شوگر ملیں بھی وہی رکھتے ہیں، ڈسٹلری بھی انہی کی ہوتی ہے، اور پورے نظام پر بھی گرفت ان کی ہوتی ہے، جونیئر پارٹنر بھی اسٹیبلشمنٹ کے وہی ہوتے ہیں۔ وہ جاگیردار طبقہ 4 سے 5 ارب روپے انکم ٹیکس دے رہا ہو تو یہ ظالمانہ نظام ہے۔
یہ جاگیرداری نظام ہے. اس نظام کے خاتمے کے بغیر پاکستان نہیں پنپ سکتا. اس کے لیے ہمیں مل کر آواز اٹھانی ہوگی, لینڈ ریفارمز کرنی ہوں گی. انگریزوں کے شاگرد ہیں, چلے آ رہے ہیں. یہ جاگیریں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں لیکن جو اپنی محنت سے, اپنے سرمایہ سے زمین خریدتا ہے, اس میں کاشت کرتا ہے, میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر انگریزوں کا ساتھ دینے اور لوگوں سے غداری کے نتیجے میں جن خاندانوں کو زمینیں ملی کہ گھوڑا چلاتے جاؤ اور زمین لیتے جاؤ, صرف کام تمہارا یہ ہے کہ تمہارے جو گھوڑے ہیں اور جو تمہاری فوج ہے اسے انگریز کا ساتھ دینا ہوگا اور مقامی لوگوں کو ختم کرنا ہوگا, ان کو اٹھنے نہیں دینا ہوگا. اس بنیاد پہ جن خاندانوں کو جاگیریں ملی وہ ان خاندانوں کی نہیں, یہاں کے کسانوں کی جاگیریں ہیں, یہاں کے مزدوروں کی جاگیریں ہیں, ان میں تقسیم ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ سیاست پہ سے جاگیرداری قبضے کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ عملی جاگیرداری جاگیردارانہ ذہنیت کو پروان چڑھاتی ہے, جس میں سوچ پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں, جس میں یہ جاگیردار, یہ چودھری, یہ خان, یہ وڈیرے, یہ سردار, یہ نعوذ باللہ خدا کا درجہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لڑوائیں گے بھی اور پھر صلح بھی ہم کروائیں گے, گرفتار بھی کروائیں گے, چھڑائیں گے بھی ہم, خوشی بھی ہماری وجہ سے ہوگی, غم بھی ہماری وجہ سے ہوگا. نعوذ باللہ اس حیثیت میں چھوٹا چھوٹا جاگیردار ہوتا ہے اور اپنے علاقے کا اتنا بڑا وہ خدا بن کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہوگا اور یہ مائنڈ سیٹ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ختم کرنا ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ختم کرنا ہوگا, تبھی ہم آزاد ہو سکیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھاؤ تم, ٹیکس تم نہ دو اور بوجھ کون ادا کرے, بوجھ پاکستان کے عوام ادا کریں. آپ سب جہاں جن گھروں میں رہتے ہیں, جہاں چلتے پھرتے ہیں, یہ مڈل کلاس لوگ ہیں, یہ تھوڑے سے اپر مڈل کلاس لوگ ہوں گے, یہ متوسط اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. یہ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں؟ یہ ریاست اور حکومت جو اپنے آپ کو ریاست اور حکومت کہتی ہے, اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب یہ ٹیکس لیتی ہے تو ہمارے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن فری دینا ان کی ذمہ داری ہے. پھر جو جتنا چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں خریدے وہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن سرکار کا کام یہ ہے کہ تعلیم کو عام بھی ہونا چاہیے اور طبقاتی بھی نہیں ہونا چاہیے. یکساں نصاب کی بات نہیں ہے, وہ تو ہونا ہی چاہیے. یکساں نظام بھی ہونا چاہیے کہ 2,000 روپے والے کی الگ تعلیم, 10,000 کی الگ تعلیم اور 50,000 اور ڈالر میں فیس دینے والوں کی الگ تعلیم. وہ الگ طبقہ بنے گا, یہ الگ طبقہ بنے گا. غریب کہاں جائے گا, مڈل کلاس کہاں جائے گا؟ اس کے لیے تو مواقع آپ ختم کر رہے ہیں اور ذہنوں میں 25 کروڑ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو کہ تعلیم اگر دلانی ہے بچوں کو تو اس کو خریدنا پڑے گا. تعلیم خرید کی چیز نہیں ہے, کموڈیٹی نہیں ہے. مسلمانوں کی 1400 سال کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھی اور معیاری تعلیم اور ایک جیسی تعلیم پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے. ابھی تو حال یہ ہے کہ 2,62,00,000 بچے اسکولوں میں ہی نہیں ہیں جن کی عمر 5 سے 15 سال ہے. یہ ہے یہ پورا طبقہ جو 77 سال سے ہم پر مسلط ہے. یہ ہے وہ پارٹیاں جن کے اپنے بچوں کی تعلیم, رہن سہن بالکل الگ ہیں اور اپنے ووٹر اور سپورٹر اور اپنے کمی اور اپنے مزارے اور اپنے ہاری, ان کے حالات آپ جا کر دیکھیں. آپ زرداری خاندان کو دیکھیں اور زرداری صاحب کے حلقہ انتخاب میں جا کر وہاں کے عوام کو دیکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جاگیرداری کسے کہتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ جو انڈسٹریاں جس شریف فیملی نے کوڑیوں کے مول خریدیں اور اپنی انڈسٹری کو گرو کیا اور ایک ایک ایگزیکٹو فیصلے کے نتیجے میں, ایک ایک ایس آر او کے نتیجے میں اربوں روپے کمائے اقتدار میں آ کے, ان کے حلقہ انتخاب کے لوگوں کو دیکھو کہ ان کو کیا ملتا ہے اور ان سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو دیکھو کہ جنہوں نے اس طرح سے ہم پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. کس کس کی آپ بات کریں؟ اس لیے ایک جیسی تعلیم سب کا حق ہے. تو ریاست تعلیم بھی نہ دے, حکومت اور ریاست ہمیں صحت کی سہولت بھی نہ دے, ہمیں امن بھی نہ دے, اور پھر اس کے بعد ہم پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالے, ہمیں بجلی کے بل نہیں بجلی کے بم ہم پر گرائے جائیں. آپ بتائیے مجھے کہاں سے یہ بل ادا کریں لوگ, کہاں سے اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیا کریں گے یہ سب لوگ مل کر؟ اور اس پر حکومت اتنے آرام سے کہے کہ یہ تو آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ہم کیوں برداشت کریں؟ تم کیوں نہیں برداشت کرو؟ تم عیاشیاں ختم نہیں کرو اور ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈالتے چلے جاؤ. تمہاری نالائقیاں, تمہارے کرتوت یہ ہیں, تم نے 2 مہینے میں RLNG جو مہنگی گیس ہے, جس کے ٹھیکے, کک بیکس, پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس میں, وہ مہنگی گیس کنزیوم کرنی ہوتی ہے جب کنٹینر آتا ہے.
نہیں کرو تو پینلٹی لگتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے پیسہ، قوم کا پیسہ ہے۔ صرف 2 مہینے میں اس وجہ سے سستی گیس کی پروڈکشن بند کر کے باقاعدہ وزارت سے خط گیا کہ آپ اپنی گیس کی جو کنویں ہیں اس کی پروڈکشن کم کریں، جو سستی ملتی ہے ہمیں، جو 25% پہ جو گیس ہمیں مل رہی ہے اس کو بند کروا کے آپ نے 4 گنا مہنگی گیس کو کنزیوم کروایا ہے، اور اس کے پیسے پاکستان کے غریب لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی صورت میں ڈالتے ہو۔ 105 ارب روپے تمہاری اس نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے صرف 2 مہینے میں قوم کے اوپر پڑے ہیں، اور تم قوم کو کہتے ہو کہ اگر بل نہیں دو گے، ٹیکس نہیں دو گے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ تم یہاں سے ہٹ جاؤ ہمارے سروں سے، ہماری معیشت چل پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری وجہ سے معیشت کا راستہ بند ہوا ہے، تم نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اب تو آئی پی پیز کی بات، اب تو سبھی بات کر رہے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تاجر برادری کی طرف سے جو چند دنوں سے آئی پی پیز کے حوالے سے حقائق کو ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم برسوں سے چلا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے پاکستان کے ساتھ۔ 1994 سے لے کر اب تک 30 سال میں ان آئی پی پیز نے پاکستان کا خون نچوڑ لیا ہے، پاکستان کے عوام کو برباد کر دیا ہے، اور 2800 ارب روپے 2.8 ٹریلین روپیز پاکستان کی قوم کیپیسٹی پیمنٹ میں ادا کر رہی ہے۔ یہ کیا کیپیسٹی پیمنٹ؟ جو بجلی بنے ہی نہیں اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں، جو بن جائے تو خرچ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں، اور کن کو دے رہے ہیں؟ بڑے بڑے مگرمچھوں کو دے رہے ہیں۔ 70-80% لوکل آئی پی پیز ہیں، یہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، چائنا کا مسئلہ ہے۔ بھائی چائنا کے پاس تو 20% مسئلہ ہے نا، اور چائنا سے بھی کیوں بات نہیں کر سکتے تم؟ تمہارے منہ میں کیا مسئلہ ہے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ ایسی وہ کون سی دوستی ہوتی ہے جس میں آپ ہر بات دوسرے کی مانیں گے اور اپنی نہیں منوا سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس لیے نہیں منوا سکتے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ آپ کیا قوم کی نمائندگی کریں گے جس میں 70 ہزار اضافی ووٹ ڈال کے آپ کو جتایا گیا؟ کیا قوم کی نمائندگی کریں گے آپ؟ اس لیے چائنا سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارے لوکل آئی پی پیز ہیں جن کو ہم ہزاروں ارب روپے سالانہ دیتے ہیں، کتنے پلانٹ ایسے ہیں جو 10% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، کتنے پلانٹ ایسے ہیں جو 50% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، اور بقیہ 50% کے پیسے ہم دے رہے ہیں؟ تو ان سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ کون سا منشا گروپ ہے جو پاکستان میں حکومت اور ریاست کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون کھڑا ہو سکتا ہے بتائیں؟ کوئی ہے ایسا جو پاکستان میں کہے کہ نہیں صاحب میں نہیں مانتا، میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جاؤں گا؟ او بھائی تم جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اس پورے نظام کے بینیفیشری ہو۔ جتنی آئی پی پیز ہیں، میں چلے 100% نہیں کہتا، اس سے سرمایہ کاری کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم انویسٹمنٹ کیسے کریں گے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن 80-90% لوگ خون نچوڑنے کے اس عمل میں حکومتوں کے ساتھ شریک ہیں، اور ہر حکومت میں شریک ہوتے ہیں، یہ ہر حکومت کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ بوجھ ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کمپرومائز ہو، ہمارے بچوں کی صحت کمپرومائز ہو، ہمارا امن کمپرومائز ہو، ہمارے حالات خراب ہوں، اور یہ لوگ مزے کرتے رہیں، اور یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ پیسہ دبئی لیز دیکھ لیجئے، یہ پیسہ جس میں 2 سال میں 24 مہینوں میں $12.5 بلین پاکستان سے صرف دبئی کی پراپرٹیز خریدنے میں کام آیا ہے۔ دبئی میں پراپرٹی جن لوگوں نے خریدی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 17,000 لوگ ہیں یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پراپرٹی خریدنا اگر جائز طریقے سے ہو تو بری بات نہیں ہوتی، لیکن اگر حکومت کے لوگ یہ کہتے ہوں کہ سرمایہ کاری کرو پاکستان میں، اوورسیز سے مطالبہ کرتے ہو کہ ریمیٹنس بھیجو، ان سے کہتے ہو کہ یہاں سرمایہ لگاؤ، اور اپنے سرمایہ کو جا کر دبئی میں آپ ریت اور بجری اور کنکریٹ خریدنے کے لیے اور زمین خریدنے کے لیے استعمال کرو، تو یہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو تم لوگ؟ ان کا منی ٹریل کون دے گا؟ اس میں سے 12 فوجی ہیں، اور اس میں سے پھر بیوروکریٹ بڑی تعداد میں ہیں، سیاستدان بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر صنعتکار یہ کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب اچھا وقت آتا ہے تو آپ خوب کما رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے پروفٹ میں لاس ہونا لگے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سارا سرمایہ باہر لے کر جائیں۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔
پاکستان نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، آپ بھی برداشت کریں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور پاکستان کے سرمایہ کو پاکستان میں ہی رکھیں۔ لیکن صنعت کار جب اپنا دکھڑا روتے ہیں، جب بتاتے ہیں کہ جب ہمیں گیس نہیں ملے گی، ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہمیں یوٹیلیٹیز نہیں ملیں گی، ہم کمپیٹیبل نہیں ہو پائیں گے ریجن میں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دو گے تو پھر ہم اپنے سرمایہ کا کیا کریں؟ تو ان کی بات میں وزن ضرور ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ سرمایہ کو منتقل کریں۔ لیکن ہم سوال تو اس طبقے سے کرتے ہیں جو ان ساری بڑی جماعتوں میں موجود طبقہ ہے اور اس نے دبئی میں پراپرٹیز میں پیسے لگائے ہیں۔ ہمیں جواب دیا جائے، یہ منی ٹریل قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ 12.5 ارب ڈالر جب ہم ایک ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے تو اس حکمران طبقے کے لوگوں نے جو وہاں منتقل کیے ہیں صرف دبئی میں، یہ آئے کہاں سے اور یہ گئے کیسے اور کون کون اس میں شامل ہے، پوری قوم کے سامنے لائیں اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت کے مواقع موجود ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان میں سمندر ہے، پورٹس ہیں، پاکستان میں دریا ہیں، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پاکستان میں محنت کش عوام ہیں، مزدور ہیں، اور پاکستان میں یوتھ ہیں، نوجوان ہیں۔ ابھی جو مردم شماری کا ڈیٹا آیا ہے اس میں 80% آبادی 40 سال تک کی عمر کی ہے، تو جوان ملک ہے۔ 30 سال تک کی عمر کے 65%، 32 سال تک کی عمر کے لوگ موجود ہیں۔ آپ بتائیں کہ اتنا بڑا پوٹینشل ہو اور دنیا میں آج چھوٹا بچہ بھی موبائل کے اوپر 3-4 سال کا بچہ کال ملا لیتا ہے، اس کو پتا ہے کون سی چیز دیکھنی ہے اور کون سی نہیں دیکھنی ہے۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو بھائی اس پوٹینشل کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آئی ٹی سیکٹر میں تم نے کیا کیا؟ $3 بلین ہماری اگر مر گر کر ہماری اگر ایکسپورٹ ہے سافٹ ویئر کی، آئی ٹی کی، تو شرم کا مقام ہے ان سارے آئی ٹی منسٹرز کے لیے اور ان ساری حکومتوں کے لیے کہ جب اتنی بڑی اپورچونٹی موجود ہو اور آپ آئی ٹی سیکٹر میں کچھ نہ کر رہے ہو۔ میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں، ہم تو ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا بنو قابل کا، اور ابھی یہ آغاز ہے، 1.5 سال ہوا ہے۔ ہم نے 25,000 نوجوانوں کو صرف کراچی شہر میں، لڑکوں اور لڑکیوں کو فری آئی ٹی کورسز کرائیں، اور وہ کورسز کرائیں جس کے نتیجے میں ایک نوجوان 40, 50, 60 ہزار روپے سے لے کر 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تک کما سکتا ہے، فری لانسر بن جائے۔ جو جتنی ذہانت رکھتا ہے اور محنت کرے گا وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جب ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے تو ریاست اور حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو نالائقو تم ہمارے سروں پر مسلط ہو، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، ہمارا پوٹینشل ضائع ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان، اس کو مایوس کیا جا رہا ہے پاکستان سے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ جس سے بات کریں وہ کہتا ہے اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا۔ یہ آپ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا نفرتیں بڑھیں گی، پھر ملک دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھارت بیٹھا ہوا ہے، 28 لوگ اس نے قتل کیے ہیں چن کر پاکستان میں، وہاں ان کا وزیر اعلان کر رہا تھا بی جے پی کا۔ اور اسی طرح سے سی آئی اے یہاں پر ملوث ہے، وہ یہاں پر لوگوں میں انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں۔ جب حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو ایکسپلائٹ کر کے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بھی اپنا کام کرنے لگتی ہیں۔ تو پاکستان کے عوام سے بات کرو، پاکستان کے سٹیک ہولڈر کو بٹھاؤ، مسئلہ ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرو، دہشت گردی کی روٹ کاز کو دیکھو، لوگوں کو سہولتیں پہنچاؤ، ایک مشترکہ لائے عمل دو۔ اس مسئلے پہ تو لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم سن رہے تھے کہ کوئی آل پارٹیز ہوگی، وہ کہاں ہیں؟ جب آپ بات ہی نہیں کرتے اور طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور یہ ڈیمیج پاکستان ڈیمیج ہوتا ہے، عوام ڈیمیج ہوتے ہیں، فوج ڈیمیج ہوتی ہے، قوم ڈیمیج ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو ہی مسئلے کا حل ہے۔ اختتام پر میں آپ سے پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ 26 جولائی کو دھرنا ہے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے، آئی پی پیز کو لگام دینے کے لیے۔ نیگوشیٹ کرو ورنہ گھر جاؤ۔ پوری قوم مل کر انشاءاللہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دفاع کرے گی، 25 کروڑ لوگ دفاع کریں گے۔ تم دم تو پکڑو تھوڑا سا، کوئی سامنے نہیں آ سکتا۔ بہت کما لیا انہوں نے، ہزاروں ارب روپے نچوڑ کر لے گئے ہیں، اب کتنا لوٹیں گے؟ تو ان پہ قدغن لگانی پڑے گی، ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا،
اور پاکستان میں پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے، پیٹرول کی قیمت میں کمی کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس کے خاتمے کے لیے اور بنیادی اشیاء کی ضرورتوں میں ٹیکسوں کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ ہم نکل رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے قافلے چلیں گے اور اب تو 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن، آج 22 تاریخ ہے، بیچ میں 3 دن ہے، تیاری کریں، پوری قوت سے وہاں پر جمع ہو انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی پرامن جماعت ہے، ایک پتھر بھی نہیں پھینکتے ہم، ایک گولی بھی نہیں چلاتے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ امن کو قائم کرے، وہ سیکیورٹی فراہم کرے۔ ہم پرامن طریقے سے بیٹھیں گے، کسی کی نکسیر نہیں پھوٹے گی، انشاءاللہ عوام کا حق لے کر اٹھیں گے۔ راستے میں اگر کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری بھی پھر اسی پر ہوگی، پھر ہم کچھ نہیں ذمہ داری لے سکتے۔ اس لیے سکون سے آنے دو، پاکستان کے عوام کو جینے دو، پاکستان کے عوام کو اپنا حق لینے دو، اور اس کا حق فراہم کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، بیٹھیں گے اور پھر پورے ملک میں اس تحریک کو وہیں بیٹھ کر ہی آرگنائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہیں آپ لوگ سب اس کے لیے؟ ساتھ دیں گے جماعت اسلامی کا آپ سب لوگ؟ آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ قومی کاز ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ ایک انہوں نے جو بات مجھے لکھ کے بھیجی ہے، ظاہر ہے موضوعات اتنے زیادہ ہیں، سود کے حوالے سے یہ جو کورٹ میں کیس موجود ہے یہ 1993 سے موجود ہے، 91 یا 93 سے موجود ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ پی ڈی ایم والی حکومت ہے، اس وقت بھی جب وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا تھا، یہی شریف برادران سپریم کورٹ میں گئے تھے اس فیصلے کے خلاف اور سود کے حق میں۔ کتنی شرم کی بات ہے، اور اب بھی یہ رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود کا خاتمہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک روڈ میپ ہے، اس فیصلے میں ایک روڈ میپ موجود ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے بھی کہا ہے۔ اس روڈ میپ کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو یہ جان چھوٹ سکتی ہے ہماری۔ ہم 87% اپنے ٹیکسز جو ہے وہ سود میں دے دیتے ہیں، تو اس میں بہت تفصیلی بات ہے، ہم آپ بالکل اتفاق کرتے ہیں یہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں، ہم نے ایک بہت شکریہ، ہم نے ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا ہے۔ ابھی چونکہ اسپیسیفک یہ دھرنا بجلی کی بلوں میں اور معیشت کے حوالے سے جو بنیادی اقدامات ہیں اس میں ریلیف لینے کے لیے، اس لیے ہم اس پر تفصیل سے اس وقت بات نہیں کر رہے، ورنہ ظاہر ہے کہ متناسب نمائندگی کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت پنپے گی، آگے بڑھے گی۔ متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، تو جس دیہات میں لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ پارٹی ہے تو بہت اچھی لیکن یہ پارٹی جیت نہیں سکتی، تو لہٰذا میں فلاں چودھری کے ساتھ چلا جاتا ہوں، تو وہاں پر وہ دیہاتی بھی اپنا ووٹ جب کاسٹ کرے گا کہ میرا ووٹ پورے پاکستان کے ووٹوں میں شامل ہو جائے گا اور اس کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹرو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا جماعت اسلامی کیوں الیکٹورل میدان میں پیچھے رہ گئی ہے، بے شمار اسباب ہیں، ہم بھی اپنی چیزیں ریوائز کرتے رہتے ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن پورے نظام کا مسئلہ ہے، پورے سسٹم کا مسئلہ ہے، اور پھر اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ جس دن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ووٹ ایک دیہاتی کا ووٹ فائدہ مند ہونا ہے اور یہ نیشنل ووٹنگ میں کاؤنٹ ہوگا، تو پورے اعتماد سے ایسی جماعتیں جو نظریاتی ہوں گی، جو صحیح ہوں گی، جو ڈیموکریٹک ہوں گی اور جو عدل اور انصاف کی بالادستی کے لیے